جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا۔ 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو حضرت عمر نے بھیجا کہ اب فلسطین کی طرف بھی ہمارے مجاہدین جائیں گے، اور وہاں عیسائی تھے، پوری دنیا کی خبر تو رکھتے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے لڑنے کی طاقت سب کے پاس نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، آپ آ جاؤ، آپ کے حوالے پورا بیت المقدس کر دیں۔ حضرت عمر کو خود ہی دعوت دے کر کے بلا لیا۔ اور جانتے ہیں ان عیسائیوں کی خباثت، یہ بڑے نرم دکھتے۔ اس وقت قبۃ الصخرہ جس کو آپ ڈوم آف راک کہتے ہیں، یہ یلو کلر کا جو گنبد نظر آتا ہے، یہودی اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، بڑا مقدس۔ اس پر عیسائیوں نے پورے لوگوں کی غلاظتیں، کچرے ڈال کر کے رکھے تھے۔ اس زمانے میں کوئی دوسرا گنبد تھا وہاں پر، یہ تو پھر اموی خلیفہ کے زمانے میں یلو کلر کا پھر سے بنایا گیا، لیکن اس زمانے میں کچرا ڈال کر کے رکھتے تھے عیسائی یہودیوں کو جلانے کے لیے۔ یہودیوں کی وہ مقدس جگہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو جانتے ہیں کہ شان سے آئے تھے سیدنا عمر فاروق۔ مدینہ طیبہ سے نکل کر کے اپنے ایک تنہا غلام کے ساتھ بیت المقدس گئے، کوئی فوج لے کر نہیں گئے، اور وہ بھی ایسے کہ غلام کے ساتھ باری لگا لیا ہے، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا، 1 میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا۔ سفر میں 1 میل حضرت عمر بیٹھتے تھے گھوڑے پر، غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا، 1 میل غلام بیٹھتا تھا، عمر فاروق رسی پکڑ کر چلتے تھے۔ دنیا کا اقتدار میرے آقا کے غلاموں نے یوں نہیں حاصل کیا، انہوں نے خود ہی کو فنا کر دیا تھا میرے آقا کی محبت میں۔ اور اتفاق ایسے کہ فلسطین جب پہنچے تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی، حضرت عمر رسی پکڑ کر کے بیت المقدس میں آ رہے ہیں، تو لوگ جو نئے لوگ تھے، عیسائی تھے، وہ سب جھپٹ پڑے امیر المومنین مسلمانوں کے، جن سے کیسر و کسریٰ بھی کانپتے ہیں، گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں، تو سب ان کے استقبال کے لیے تھے۔ جو غلام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی تھے، انہوں نے چیخ کر کے کہا، لوگوں گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین۔ اس شان سے وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس گنبد کے اوپر موجود پوری غلاظت کو حضرت عمر نے صاف کیا تھا۔ بیت المقدس کے ارد گرد جتنا کچرا تھا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، اور پھر وہاں پر اذان کی آواز گونجی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز وہاں پڑھائی اور عام خطبہ دیا، سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس ارض مقدس میں اسلام آ چکا ہے، جو عیسائی جو یہودی خوشی سے رہنا چاہے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں، وہ اس ارض مقدس میں اقلیتوں کے اعتبار سے رہ سکتا ہے، اسے امن و امان دیا جائے گا، کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑی جائے گی۔ میرے عزیزو، اسلام کا احسان ہے، آج بھی جا کر کے دیکھیں فلسطین میں حضرت عمر کی سلطنت یعنی خلافت آنے کے باوجود بھی سب سے پرانا جو چرچ ہے عیسائیوں کا، وہ آج بھی فلسطین میں باقی ہے، بیت المقدس کے قریب۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ ان کی عبادت گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، توڑا نہیں جائے گا، سب کو امان دیا گیا ہے، سب کو امان دیا گیا ہے۔ اگر ایسے ہی ہمارا تسلط ہر جگہ ہو اور ہم مندروں کو توڑنے والے ہوتے تو 700 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا صاف کر چکے ہوتے۔ اسلام اس کی تعلیم دیا نہیں، تمہیں آزادی دی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں انہیں اپنی عبادت کرنے دے دیا جائے، ذمیوں کو جو اپنے دین میں قائم رہنا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں مارا نہیں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر بیت المقدس مکمل اسلام کے دائرے میں رہا، یہ تقریباً 200 سال تک چلا، تقریباً 200 سال تک۔ پھر خلفاء جو آئے، فاطمی خلفاء، عباسی خلفاء، سلجوقی خلفاء،
جو خلیفے تھے آپس میں ہی لڑ مر رہے تھے دولت کے لیے, پیسے کے لیے, علاقے کے لیے. ان کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے دوبارہ کمزوری آئی مسلمانوں کے درمیان, اور پھر سے صلیبی طاقتیں عیسائیوں کا پھر سے غلبہ ہو گیا. پھر سے بیت المقدس کو انہوں نے ہڑپ لیا. پھر 100 سال تک بیت المقدس پر ان کا راج چلتا رہا. 100 سال تک. پھر انہوں نے یہودیوں کو مارا, اور بیت المقدس میں جتنے مسلمان تھے سب کو عیسائیوں نے قتل کیا تھا. مسلمانوں کے خون کو فلسطین میں ایسا بہایا گیا تھا کہ لوگ چلتے تھے تو ہر ایک کا پیر خون سے بھیگ جاتا تھا. سڑکوں پر خون بہتا تھا انسانوں کا. عیسائیوں نے یہ قتل عام کیا تھا. 200 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد, پھر 100 سال ظلم جبر استبداد کے بعد, پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا. اور صلاح الدین جیسا جرنیل ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں. وہ عاشق رسول تھا, فنا فی الرسول تھا. زندگی سب وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے نام پر. تقریباً 18 سال تک جنگلوں, بیابانوں, ویرانوں میں بھٹکتے رہے اپنی فوج کو لے کر. کتنوں سے مقابلہ کیا, اپنوں سے بھی غیروں سے بھی, کیونکہ جماعت کے غدار منافقین سے آپ کا بڑا مقابلہ ہوا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں حضرت صلاح الدین ایوبی کو یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور خلیفے بنے ہوئے تھے ان سے تھا, کیونکہ وہ عیاش تھے, اپنے حرم کو دنیا سے آباد کیے ہوئے تھے. صلاح الدین کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنے. 4 بار جانی حملے ہوئے, پھر بھی اللہ جسے بچانا چاہے. صلاح الدین کا وہ دن بھی آ گیا جب 12,000 کی فوج لے کر 4 لاکھ صلیبیوں سے تنہا لڑ رہا تھا. کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا تاریخ میں. یہ میں اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک انگریز تاریخ دان ہے, اس نے خود کتاب میں لکھا ہے کہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 لاکھ صلیبی عیسائی ایک جگہ تھے. پورا روم, یورپ سب مرایا ہے, اور مقابل میں صرف اور صرف ایک سپہ سالار صلاح الدین 12,000 کا فوج لے کر آیا ہے. 12,000. وجہ یہ ہے میرے عزیزوں, 4 لاکھ وہ لائے ہوں گے کھانے پینے والے, لوٹنے کھسوٹنے والے, لیکن صلاح الدین کے ساتھ جو 12,000 تھے وہ جان کا ہدیہ گنبد خضرا میں پیش کرنے والے تھے. ان عاشقوں کی جماعت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی. پھر سے پرچم اسلام لہرایا. میرے عزیزوں, یہ تاریخ تھی 6 صدی ہجری کی. اب یہ 15ویں صدی آ گئی ہے. 6 صدی ہجری سے لے کر بیت المقدس اذانوں سے گونجتا رہا, نمازوں سے آباد رہا, مومنین کا وہاں پر جمع غفیر رہا, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا چلتا رہا, بلکہ بڑے بڑے جید علماء صالحین وہاں پر آباد ہوئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر کے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایت ہے کہ بیت المقدس 800 سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے. لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے, ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے. یہ مارے مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے. ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے, امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے, برطانیہ سے فرانس میں گئے. جگہ جگہ یہ تھوڑے 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 آباد ہوتے رہے. اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے. تو ان کی اپنی ریاست, اتنا اپنا ملک چاہیے کہاں؟ وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی, کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے. لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی, جو ترکی کے بادشاہ تھے. ترکی کے انڈر میں فلسطین آتا تھا, تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, دنیا کی سب سے بڑی جنگ, پہلی جنگ عظیم, جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے.
برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں. تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی, خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی, سب ٹکڑے ہو گئے. ترکی کو سب ختم کر دیا گیا, خلافت ختم کر دی گئی. یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی. اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں, اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا, ہمارا بھارت بھی. برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے, یہ انگریزوں کی عادت تھی. تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا. تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا, ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے, ایک بالفور اعلامیہ, جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں, انہیں گھر دیا جائے گا. 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا. 4000 لوگ پہلے آئے, 4000 لوگ آئے. پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی. 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے. اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے, اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے, یہ ہمارا ملک ہے. بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں, اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے, مسلمانوں کو بھی. اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے, ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے. آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے. اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا, یہودی تو مان گئے لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے, یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے, مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے. احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے, عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا. کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں, ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں. ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا. فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی, گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا, فلسطین کوئی جگہ نہیں. میرے عزیزو, ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا. اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے, اسرائیل ایک ریاست, فلسطین ایک ریاست, لیکن بیت المقدس جو ہے, مسجد اقصی, وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی, یہ اقوام متحدہ کے انڈر میں, یہ خود مختار رہے. کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, مسلمانوں کا ہے, سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی, کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا. یہ پاس ہوا تھا. لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر, دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے. یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا. پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت, ان کی غداری کو, لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے. آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, بڑی ویب سائٹس ہیں, انہوں نے شو کیا. اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد